جی السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے؟ آپ سب کا خیریت سے ہیں؟ مائی نیم از محمد اکرم الحق۔ آج ہم ٹاپک جو ہے وہ لے کے آئے ہیں پروفیشنلزم۔ تو پروفیشنلزم میں ہم یہ دیکھیں گے کہ وٹ ڈز پروفیشنلزم مین ٹو یو، کہ اس میں یعنی آپ خود سے ٹیک اے فیو منٹس اینڈ رائٹ ڈاؤن یور تھاٹس ایز اے ڈیفینیشن اور ڈسکرپشن۔ پھر ہم موو کرتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ کی جو ہے وہ پرسیپشن کیا ہے کہ پروفیشنلزم ان اے ورڈ کی اگر بات کریں، اٹس این ایٹیٹیوڈ آلسو دا وے ان وچ این انڈیویژل کنڈکٹ ون سیلف ان سرٹن سچویشنز، دا وے یو اسپیک، دا وے یو ڈریس، دا وے یو آر آرگنائزڈ، اٹ از سیٹنگ اسٹینڈرڈس اینڈ کمپلائنگ ود دیم۔ یعنی یہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ڈیفائن کر رہا ہے پروفیشنلزم کو مختلف جو ہے وہ ورڈز میں، مختلف سینٹینسز مختلف طریقے سے اس کی ڈیفینیشن کر رہا ہے۔ تو یہ جیسے اس نے بات کی ہے کہ یہ 3 ڈیفینیشن اس نے کہا، ایک ایٹیٹیوڈ ہے، وے ہے ان وچ این انڈیویژل کنڈکٹ ون سیلف ان سرٹن سچویشنس، کیسے وہ بولتا ہے، کیسے وہ ڈریسنگ ہے اس کی، کیسے وہ آرگنائز کرتا ہے۔ تو یہ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ بزنس سکسیس از اے میٹر آف پرنسپل، کہ ویلیوز آر دا موسٹ افیکٹو وے ٹو ڈیفرینشیٹ این انڈیویژل اور آرگنائزیشن۔ بالکل بہت امپارٹنٹ چیز ہے، اور پروفیشنلزم از این ایٹیٹیوڈ۔ نیکسٹ، پروفیشنلزم از اے کی ٹو کیریئر سکسیس، کہ پروفیشنلز ایگری ٹو آرگنائزیشن وائڈ شیئرڈ ویلیوز، ٹیم ورک از اے مینڈیٹری پارٹ آف دا آرگنائزیشنل کلچر، اور فوکس آن ریلیشن شپ بلڈنگ، ٹرسٹ از دا گلو دیٹ ہولڈس دا آرگنائزیشن ٹوگیدر۔ تو پروفیشنلز جو ہیں وہ ایک آرگنائزیشن کی جو ویلیوز ہیں ان کو شیئر کرتے ہیں، اس کی نامز کا خیال رکھتے ہیں، اور اس آرگنائزیشن میں موجود جو باقی پروفیشنلز ہیں ان کی سیلف اسٹیم کے ساتھ ساتھ اپنی سیلف اسٹیم کا بھی خیال رکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کی ویلیوز کی اہمیت کا اندازہ بھی انہیں ہوتا ہے کہ یہ ہم نے کیسے رکھنا ہے، اور ایک ڈیکورم آرگنائزیشن کا مینٹین کرنا ہے۔ ساتھ وہ ٹیم ورک پہ بھروسہ رکھتے ہیں کہ ٹیم میں کام کریں گے تو ہمارے پاس وہ ریکوائرڈ ریزلٹس کو ہم اچیو کر لیں گے۔ انویسٹنگ ان پروفیشنلزم کے اندر یہی ہے کہ اگر ایک بندہ پروفیشنل ہے تو اسے اپنے اوپر انویسٹ کرنا چاہیے، لیکن انویسٹ کہاں کہاں پہ کرے؟ اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایکسپلور نیو ٹیکنالوجیز، یہ انویسٹمنٹ ہے اس کی، کہ اپنے آپ کو اور مزید قابل بنانے کے لیے نئی ٹیکنالوجیز کو ایکسپلور کرے۔ آس فار اسائنمنٹس کے لیے پوچھے۔ پھر ٹیک چارج آف یور اون لرننگ، اپنی لرننگ کی ذمہ داری خود لے۔ انہینس یور کمیونیکیشن سکلز کو امپروو کرے، انٹرپرسنل اور انٹرا دونوں۔ ماسٹر پیپل اسکل، اور یوز ڈاؤن ٹائم ٹو ایکوائر نالج، اور پرسیو ورک دیٹ بلڈس یور ایسٹس۔ یعنی وہ پروفیشنل جو ہے وہ اپنے ٹائم کو مکمل استعمال کرے گا، اور اپنی جو پروفیشنل نیڈز ہیں ان کو مکمل کرے گا۔ پروفیشنلزم ان ٹیم ورک کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ٹیک ریسپانسبلٹی رادر دین میکنگ ایکسکیوزز اور بلیمنگ ایچ ادر۔ تو جو پروفیشنل ہوتا ہے وہ رسپانسبلٹی لیتا ہے، وہ کام کو مکمل ادا کرنے کی مکمل کوشش کرتا ہے، اور وہ یہ نہیں کہتا کہ جی اس وجہ سے کام رہ گیا، اپنے ایکسکیوز نہیں دیتا، بلکہ اسے پتہ ہے کہ میرا کام ہی میری پہچان ہے اور میں نے اس طریقے سے عمل کرنا ہے۔ پھر اوپنلی شیئر انفارمیشن، وہ انفارمیشن کو اوپنلی شیئر کرتا ہے، یہ نہیں رکھتا کہ جی میں اگر کسی کو بتاؤں گا تو اس کو زیادہ سمجھ آ جائے گی، وہ آگے نکل جائے گا، نہیں، وہ انفارمیشن کو اوپنلی شیئر کرتا ہے، دوسرے لوگوں کا بھلا بھی کرتا ہے، اور ساتھ اپنے آپ کو مضبوط بھی بناتا ہے۔ کولیبوریٹ آن امپارٹنٹ ایشوز، ٹیم ورک کے اندر جو پروفیشنلزم ہے اس میں یہی ہے کہ امپارٹنٹ ایشوز کے اوپر کولیبوریشن کی جاتی ہے۔ کوئی مسئلہ اگر آ رہا ہو تو اس کو اوور آل ڈسکس کیا جاتا ہے، تاکہ کسی قسم کا اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو وہ دور کر سکے، اور اگر کسی کو کوئی ایشو آ رہا ہے تو وہ ایشو کو سالو کریں، کیونکہ ٹیم میں کام ہو رہا ہے۔ ٹیم میں اگر سارے مل کے کام کریں گے تو وہ ایک اچھا ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اگزامپل لیتے ہیں تو آپ خود دیکھیں کہ اگر ہمارے پاس ریکوائرمنٹ انجینئر ہے، ریکوائرمنٹ گیدرنگ کا جو پرسن ہے، اگر وہ مکمل کولیبوریٹ کرے گا ڈیزائنر کے ساتھ تو ڈیزائنر جو ہے اس کی بات کو سمجھ کے اچھا ڈیزائن بنائے گا۔ ڈیزائنر کوڈر کو اگر اپنی ساری بات کلیئر کروا پائے گا ڈیزائن، تو وہ ایک اچھا کوڈر جو ہے وہ کوڈنگ کرے گا اس کی، اور پھر اس کے بعد ٹیسٹر اسی بیس پہ ٹیسٹنگ کرے گا، ڈپلائی کرے گا، مینٹیننس پھر اسی پہ مینٹیننس کے لوگ کام کریں گے۔ تو یہ ایک ٹیم ہے، یہ ریکوائرمنٹ گیدرنگ جو ہے اس کا پرسن، ڈیزائنر، کوڈر، ٹیسٹر، ڈپلائر، مینٹیننس کے بندے، یہ ایک ٹیم ہے۔ تو اگر اس ٹیم میں کوئی ایک بندہ بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا تو ظاہری بات ہے کہ پھر ایشو آئے گا۔
تو کولیبوریشن کا ہونا ضروری تھا. پھر ہے جی فوکس آن اے کامن پرپز، ڈونٹ گیٹ سائڈ ٹریکڈ بائی ڈیٹیلس. کامن پرپز پہ فوکس کریں، جو مین مقصد ہے، جو مین آپ کا ٹارگٹ ہے، اس کو اچیو کرنے کی پوری کوشش کریں. سائڈ ٹریک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نیکسٹ، ٹیم ورک میں یہ بات کرتے ہیں پروفیشنلزم کی کہ وی ویلیو ایچ ادرز بیک گراؤنڈ. ہر کسی کے بیک گراؤنڈ کو اہمیت دیں، اس کی دیکھیں، جو اس کے مسائل ہیں ان کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے، بجائے اس کے کہ ہر وقت اس بندے کو ٹارچر کیا جائے. تو یہ مطلب بہت سارے ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں اوور آل ایز اے ہیومن جن کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اوپنلی اینڈ ریسپیکٹفلی وائس کنسرنز اینڈ کرٹیسزم. اگر مطلب کوئی آپ پہ کرٹیسائز کر رہا ہے تو اس کو اوپنلی سنیں، اس کا جواب دیں، اور جو کنسرنز ہیں ان کو بھی مد نظر رکھیں. یہ ٹیم کے اندر بہت ضروری ہے. نیکسٹ، بی پازیٹیو اباؤٹ دا ٹیم ممبرز اینڈ دیئر ورک. جو لوگ کام کرنے والے ہیں ان کے کام کے بارے میں اور جو ٹیم ممبرز ہیں ان کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے وہ پازیٹیو رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی لیگ پولنگ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ آپ کو پازیٹیو ایٹیچیوڈ دکھانا چاہیے. اگریسو اینڈ ابیوسو کنڈکٹ میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ آپ کی اس میں پروفیشنلزم میں ڈیل کرتے ہیں ہم؟ سائلنس، گلیئرنگ آئی کانٹیکٹ، دا لک، یہ بڑی ہے. ابرپٹنس، اور اس کے علاوہ سنبنگ اور اگنورنگ ادرس، انسلٹس اینڈ پٹ ڈاؤنس، بلیمنگ، ڈسکریڈیٹنگ اینڈ ڈسکاؤنٹنگ، تھریٹس، یلنگ اینڈ شاؤٹنگ، اینگری آؤٹ برس اور لاس آف کنٹرول. تو یہ کچھ آپ کے پاس ایسی چیزیں ہیں جو ٹیم ورک کے اندر ہو سکتی ہیں، لیکن یہی خیال کرنا ہے کہ ان چیزوں سے ہم نے پرہیز کرنا ہے جتنا زیادہ ہو. ایک پروفیشنل اپنی پروفیشنلزم کو اگر قائم رکھنا چاہتا ہے تو ان چیزوں سے وہ کوشش کرتا ہے کہ نہ تو وہ کسی کو یہ چیزیں مطلب یہ کام کرے، اور نہ ہی اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی اس کے ساتھ یہ کام کرے. تو اس لیے ان چیزوں سے بچ کے رہیں. پھر واٹ از انڈیویجول پروفیشنلزم؟ تو انڈیویجول ایک بندہ جو ہے، ایک جو ڈیولپر یا اس کے علاوہ ڈیزائنر ہے، تو اس کی پروفیشنلزم پہ اگر ہم بات کریں تو ایٹیچیوڈ اس کا، پرائڈ، رسپانسبلٹی، بینگ اے ٹیم پلیئر، آنیسٹی، ٹرسٹ وردینس اینڈ لائلٹی، اوپننیس ٹو کرٹک، کیئر اباؤٹ پیپل اینڈ گولز، اکاؤنٹیبلٹی اینڈ انویسٹمنٹ. اگر یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے اندر ہوں گی تو وہ ایک اچھا انڈیویجول پروفیشنلزم ہوگا. واٹ از پروفیشنلزم ایز اے اسٹوڈنٹ؟ ایز اے اسٹوڈنٹ میں دیکھیں کہ انجوائنگ دا ٹوٹل ایکسپیرینس، بلڈنگ یور انٹائر کیریئر، ڈیولپنگ آنرشپ آف یور پروگرام، مینجنگ یور ٹائم، ایکسیپٹنگ ریسپانسبلٹی، ہیونگ نان نیگوشیبل ویلیوز اینڈ پرسنل انتھوزیزم اینڈ اسٹائل. تو ایز اے اسٹوڈنٹ کی اگر ہم بات کریں تو یہ خوبیاں جو ہے اگر اسٹوڈنٹ کے اندر ہوتی ہیں تو وہ یہ کہہ لیں کہ اسٹوڈنٹ ایز اے پروفیشنل وہ کام کر رہا ہے. تو ان چیزوں کو وہ مینیج کرے گا تو لائف میں مزید آسانیاں اس کی پیدا ہوں گی. نیکسٹ ہے جی انڈیویجول پروفیشنلزم ویلیوز کیا ہیں؟ کہ پروفیشنلزم کے اندر جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس میں ٹالرنس ہے، صبر کریں، پیشن فار ایکسیلنس، مزید بہتری کے لیے کوشش، ٹیم کوآپریشن اینڈ لیڈرشپ بہت ضروری ہے، کمپیٹنس بڑی ضروری ہے، اور رسپیکٹ اینڈ ٹرسٹ. تو اگر انڈیویجول پروفیشنلزم کی ویلیوز پہ دھیان دیں تو یہ وہ ویلیوز ہیں جو کہ انڈیویجول پروفیشنلزم میں ہر صورت میں ہونی چاہیے. کیونکہ اگر یہ نہ ہوئی، صبر ہی نہ ہوا، ٹیم کے ساتھ مل کے کام کرنے کی صلاحیت ہی نہ ہوئی، آگے بڑھنے کے انٹرسٹ ہی نہیں ہے، کمپیٹنس نہیں ہے، رسپیکٹ اینڈ ٹرسٹ نہیں ہے، تو اس صورت میں کیسے ایک انڈیویجول جو ہے وہ اچھا پروفیشنل بنے گا؟ اس کے بعد ہے پروفیشنلزم ایشوز ان دا کلاس روم. کلاس روم کے اندر کیا ایشوز ہیں؟ پراپر لینگویج، یہ مطلب استعمال نہیں کی جاتی، اور ٹرڈینس اینڈ ایبسنٹیزم، یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ مطلب غیر حاضر ہونا بہت زیادہ بڑا ایشو ہے، اور تھکاوٹ وغیرہ شو کرنا. اور پھر ایکسیسو ٹاکنگ، بہت زیادہ جو ہے وہ بولنا. ورکنگ آن ادر اسائنمنٹ، کسی اور کی اسائنمنٹ کرنا، اپنی اسائنمنٹ پہ دھیان نہ دینا. کیپنگ اپوائنٹمنٹس، یہ بھی ایک ایشو ہے. ریڈنگ آؤٹ سائڈ مٹیریل ان کلاس، کلاس کے اندر میگزین پڑھ رہے ہیں جی، جاسوسی ڈائجسٹ اور اس طرح کی چیزیں، لیکن اپنا نہیں پڑھ رہے. سلیپنگ ان کلاس، کلاس کے اندر سو جانا، کیونکہ گھر میں تو شاید ٹائم نہیں ملا، تو یہاں پہ کہا چلیں جی ایزی ہو کے ذرا سو تو لیتے ہیں. پھر ڈیزائرنگ اسپیشل ٹریٹمنٹ، مطلب یہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں اسپیشل ٹریٹ کیا جائے. یہ ٹیم ورک کنسرنس، یہ وہ ایشوز ہیں جو کلاس روم کے اندر آتے ہیں. پروفیشنلزم کے وہ ایشوز جو کلاس روم کے اندر آتے ہیں، تو ان کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ ان چیزوں پہ دھیان دیں گے تو آپ افیکٹو رہیں گے. پھر اسٹوڈنٹ پروفیسر انٹریکشن، کہ ان ٹیمز آف 3 ڈیولپ اے سیٹ آف کرائٹیریا فار بوتھ اسٹوڈنٹس اینڈ فیکلٹی فار پروفیشنل انٹریکشن ان دا کلاس روم، آفس، ٹیم میٹنگ اینڈ انفارمل سچویشن. تو یہ ایک سینیریو مطلب ہمیں دیا گیا، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ اور پروفیسر کی انٹریکشن کے بارے میں بات ہوئی ہے.
تو یہ ہمارے پاس کچھ پروفیشنلزم جو ہے اس کے اندر جو امپورٹنٹ پوائنٹس تھے ان کو ہم نے ڈسکس کیا ہے. تو مزید انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز آئیں گی، اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہم اس میں مزید ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے. اسٹے ٹیونڈ ود دس چینل. اللہ حافظ.